جی وقفے کے بعد حاضر خدمت ہے ناظرین. وقفے سے پہلے فیاض خان صاحب سے بات ہو رہی تھی, اب بھی خان صاحب کی طرف ہی چلتے ہیں, بڑی خوبصورت بات ہو رہی تھی. جی بسم اللہ. بات ہو رہی تھی جی کہ عورتوں اور مردوں کے حوالے سے کہ عورتیں زیادہ بات کرتی ہیں کہ ہمارے پاس فلاں ہے, فلاں حرم کا مرد ہے. وہ مرد بیچارہ وہ تو اس کی جو فرمائشیں ہیں وہ تو اس کو پوری کرنے میں لگا رہتا ہے. ٹھیک بات ہے. تو اسے وہ کوئی چیز ضرورت بھی ہو تو وہ اس کا اظہار نہیں کر پاتا, کیونکہ پہلے تو اسے بیگم کی دوسری بات ہے خان صاحب, مرد کو تو یہ بھی پتا ہے نا کہ میں نے یہ 100 روپیہ جو ہے یہ کہاں سے لانا ہے اور کیسے کما کے گھر لانا ہے. عورتوں کو نہیں پتا اس بات کا. عورت جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے, وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ میری ماں ہے, بہن ہے, بیوی ہے, بیٹی ہے, تو وہ اس کے اوپر ایک حاکم ضرور موجود ہے, وہ چاہے خاوند کی شکل میں, باپ کی شکل میں, بھائی کی شکل میں حاکم ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم اپنی عورت کو جب یہ بتائیں, کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ہم مردوں میں دینی علوم جو ہے جس طریقے سے حاصل کرنے چاہیے ہمارے اندر تو وہ بھی پورے طریقے سے ہم حاصل نہیں کرتے. دنیاوی میں تو ہم پورے وہ کسی کو فلاں اسکول میں داخل کراؤ, ادھر کراؤ, بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے داخلے کا انتظام شروع ہو جاتا ہے کہ 6 سال بعد اسے فلاں میں نے اسکول میں داخل کرانا ہے. تو عورتوں میں چونکہ یہ چیز ہمارے معاشرے میں کم ہے, جبکہ ہونا تو یہ چاہیے. حصول علم جو ہے یہ عورت اور مرد کے لیے برابر ہے, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورت کو زیادہ علم حاصل کرنا چاہیے, کیونکہ اس نے ایک نسل جو ہے اس کی پرورش کرنی ہے. عورتیں جو ہیں نا ان میں یہ ذرا علم دینی جو ہے وہ کم ہے. وہ اگر کچھ سیکھتی ہے تو اپنے باپ سے, بھائی سے, خامد سے دینی معلومات. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورت کے یہ بے حیائی کی طرف مائل ہونے میں زیادہ قصور جو ہے وہ مرد کا ہے, کیوں کہ وہ اسے روکتا نہیں ہے. دیکھیں ہمارا بچہ ہے نا, جس طریقے ہم بچے کو روکتے ہیں نا کہ بھی یہ چیز آگ ہے, اس کے آگے نہ جاؤ, یہ ہاتھ جلائے گی, اسی طرح ہماری عورت بھی جو ہے نا وہ بھی بچی ہے, بیوی چاہے بیوی ہے, لیکن وہ اسے اللہ تعالیٰ نے مرد سے نیچے رکھا ہوا ہے, چھوٹی عقل, کم عقل اسے رکھا ہے مرد کے. وہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ وہ اگر کوئی بے حیائی والا سین یا کوئی ایسی چیز وہ لباس میں چینج لا رہی ہے تو ہمیں فوراً اس کو روکنا چاہیے. آج ہم اسے روکیں گے تو وہ اپنی آنے والی جو نسل ہے, اپنی بیٹی کو وہ روکے گی. صحیح بات. اور کیا ہوگا کہ ایک سے دوسرا, دوسرے سے تیسرے جب بہتری آئے گی تو انشاءاللہ تعالی یہ بے حیائی بھی کم ہونا شروع ہو جائے گی. خان صاحب ایک جو یہ ہے جو انڈین موویز ہیں, کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے یہاں یہ ٹی وی پہ کم دکھائی جائیں یا ٹی وی چینل گھروں تک کم پہنچیں؟ ویسے آپس کی بات ہے, یہ انتہائی درجے کی. میں ابھی ایک اس کی ٹریلر چل رہا تھا ایک فلم کا, اور تو مجھے اس میں جو باتیں مجھے نہیں سمجھ آئی وہ نہیں سمجھ آئی, لیکن ایک بات مجھے بڑی سمجھ آئی ہے کہ جو بھارت نے جو وہ فلم بنائی ہے جس کا ابھی بڑا چرچا چل رہا ہے, اس فلم میں جو مجھے خاص بات جو سمجھ آئی ہے اس میں کپڑوں کے پیسے ان کے بڑے بچے ہیں. انہوں نے 2-4 گز میں ہی پورے ماب کے کپڑے بنا دیے ہیں. 90% ان کو کپڑوں کی ضرورت ہی نہیں پڑی. میں سمجھتا ہوں آپ اب ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم گفتگو کر رہے ہیں, تو ہمارے ساتھ اگر کوئی لیڈیز بیٹھی ہو اور ان 90% اس کی ٹانگیں ننگی ہوں تو کیا یہ اسلام کے معاشرے میں یہ بات سوٹ کرتی ہے؟ بالکل, بے شک بالکل نہیں کرتی نا جی. بالکل نہیں کرتی. کسی جگہ بھی ہم اگر گھر میں بیٹھ کے اپنے ٹی وی لانج میں یا ڈرائنگ روم میں ایسی مووی دیکھتے ہیں, اب تو جو کورس کی شکل میں جو گانے انڈیا میں بنائے جاتے ہیں ان میں تو لباس کا نام و نشان ہی نہیں ہے. اور اگر اب لباس کا نام و نشان نہیں ہے تو پھر ایک گدھی یا گدھا ننگا ہے تو پھر عورت ایک مرد ننگا ہے, تو اس میں فرق کیا رہ گیا؟ پھر ہماری عقل و شعور کہاں چلی گئی؟ جی قاری صاحب. جی فیاضی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ بیان کر رہے تھے, ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں بیان کر رہے تھے. اس کے متعلق جو ہے نا جو لوگ اپنے ہاتھوں سے یا اپنے زبانوں سے کسی آدمی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, حدیث مبارکہ میں آتا ہے المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ. کامل بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سامنے رکھنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے, جس کے ہاتھوں سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. اب اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَالْمُحَاجِرُ مَنْ حَاجَرَ مَا نَهَا اللَّهُ عَنْهُ,
کہ کامل مسلمان وہ ہے، کامل مہاجر وہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کی منع کی ہوئی چیزوں سے ہجرت کر جائے۔ واہ، اب یہ تنگ لباس پہننا، بے حیائی کی باتیں کرنا، اپنی زبان سے کسی کو تنگ کرنا، اپنے ہاتھوں سے کسی کو تنگ کرنا، تو یہ اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں کا تو نہیں حکم دے رہا۔ اللہ رب العزت تو ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ میری تمام منع کی ہوئی چیزوں سے تم ہجرت کر لو تو تم کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ ٹھیک بات ہے، کیوں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اسلام میں کون سی خصلت سب سے افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام میں سب سے جو خصلت اچھی ہے، افضل ہے، کہ وہ اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان بھائی کو محفوظ کریں۔ واہ، جب دوسرے مسلمان بھائی تمہاری زبان سے، تمہاری ہاتھوں سے محفوظ ہو جائیں گے تو گویا کہ تم کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، حضور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہے، سجدہ ریزی کرتا ہے، تو وہ سجدہ ریزی کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو خالی ہاتھ لٹانے سے حیا فرماتا ہے کہ اس بندے نے مجھ سے سوال کی ہے، مجھ سے مانگا ہے، تو میں اس کو خالی لٹا دوں، تو اللہ رب العزت اس بات سے حیا کرتا ہے۔ تو حضرات محترم، جب اللہ رب العزت اپنے انسانوں کو اور اسی طرح ان کو خالی لٹانے سے حیا فرماتا ہے، تو جن باتوں کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے تو ہمیں اس کے متعلق کیا کرنا چاہیے، ہمیں اس کے متعلق کتنا حیا کرنا چاہیے کہ جن کاموں سے اللہ رب العزت نے ہمیں منع کیا ہے ہم ان کاموں سے رک جائیں، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے دوسرے مسلمانوں کو بھی محفوظ رکھیں اور اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں۔ ایک عربی کا مقولہ ہے اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، کہ جب تم میں حیا ختم ہو جائے تو پھر تم جو چاہے کرو۔ واہ واہ واہ، اب اس میں انسانیت ختم ہو جاتی ہے، واہ، حیوانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب حیا ختم ہو گیا تو پھر آدمی جو چاہے کرے۔ ایک اسی طرح کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ اس طرح حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ تو حیا کا جو جی اس میں میں حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سر کی حفاظت کرو، سر کی، اور سر جن چیزوں کو محیط ہے تم اس کی حفاظت کرو۔ صحیح بات۔ سر میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ مثلا زبان ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں۔ جب ان تمام چیزوں کی تم حفاظت کرو گے تو پھر اللہ رب العزت بھی تمہاری حفاظت کرے گا۔ حضرت محترم، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم پیٹ کی حفاظت کرو، اور پیٹ جن چیزوں کو محیط ہے تم اس کی بھی حفاظت کرو۔ جب یہ تمام معاملات تم کر لو گے تو تم گویا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ حق ادا کر رہے ہو کہ جس طرح اللہ کی بارگاہ میں حیا کرنے کا حق ہے، گویا کہ تم نے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ کیا بات! تو یہ بڑی خوبصورت ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام کے ارشاد سے تو ہمیں بہت سارے ایسے جو ہے نا وہ پہلو ملتے ہیں کہ ہم اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ اللہ رب العزت کا بھی فرمان ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق زندگی بسر کر کے دکھا دیا، عمل کر کے دکھا دیا۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حدیث مبارکہ روایت کرتی ہیں، اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی عرض کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، ندا آئے گی کہ اے لوگو اپنی نظروں کو نیچے کر لو، نیچے کر لو، میرے محبوب کی بیٹی لگتے جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ گزر جائیں۔ واہ واہ واہ، تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ندا ہے۔ میں تو خان صاحب یہ سمجھ رہا ہوں، زین بھائی یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں اگر اپنے وجود سے حیا کو نکال دوں گا تو میرے اس وجود کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر تو میری نظر میں جو بات آتی ہے سامعین، میں یہ چاہتا ہوں کہ حیا انسان کو اپنی نظر سے کرنی چاہیے، اپنے کانوں سے کرنی چاہیے، اپنے دل سے کرنی چاہیے، اپنی نیت سے کرنی چاہیے،
اور انسان کو ہر چیز سے حیا کرنی چاہیے. اگر آپ حیا کریں گے تو پھر آپ کے پاس جو سرٹیفکیٹ ہوگا وہ انشاءاللہ بخشش کی طرف جائے گا. اور ہم موجودہ دور کو اگر دیکھیں تو ہم حیا سے اور اس سے بہت دور جا رہے ہیں. اس میں آخر پہ ہمیشہ ایک چھوٹی سی نظم آپ کی نظر کیا کرتا ہوں، چونکہ میں لکھ کے رکھتا ہوں ایسی باتیں. جب لباس جسموں سے چسپاں نظر آتے ہیں، جب لباس جسموں سے چسپاں نظر آتے ہیں، پھر لوگ پردے میں بھی عریاں نظر آتے ہیں. غرور کرتا ہے پیدا کپڑوں کا چست ہونا، غرور کرتا ہے پیدا کپڑوں کا چست ہونا، شرموں کے نشاں بھی نمایاں نظر آتے ہیں. جن چیزوں کا چھپانا انسان پہ لازم ہے، قاری صاحب والی بات، جن چیزوں کا چھپانا انسان پہ لازم ہے، زاویے وہ جسموں کے عیاں نظر آتے ہیں. آنکھیں ہی دیتی ہیں سوچ کو گناہوں کی ترغیب، آنکھیں ہی دیتی ہیں سوچ کو گناہوں کی ترغیب، پھر دل لو دماغ بھی بدگماں نظر آتے ہیں. جن کو عقل نہیں ہے وہ حیواں کہلاتے ہیں، جن کو عقل نہیں ہے وہ حیواں کہلاتے ہیں. کچھ ایسے بھی دنیا میں انسان نظر آتے ہیں. انسان پیکر ہے شرم و حیا کا جانداروں میں، انسان پیکر ہے شرم و حیا کا جانداروں میں، پھر کس لیے ان میں شیطان نظر آتے ہیں، پھر کس لیے ان میں شیطان نظر آتے ہیں. کس طرح گناہ سے بچے گا آخر انسان فرازی، کس طرح بچے گا گناہوں سے پھر انسان فرازی. ہر طرف ہی بدیوں کے سامان نظر آتے ہیں. جب کیا بات جی اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں، اور جاتے ہوئے ایک بات کہنا بہت ضروری سمجھتا ہوں. جیسے پچھلی مرتبہ میں نے کہا کہ اپنا خیال نہ کیجئے گا، دوسروں کا خیال کیجئے گا تاکہ دوسرے آپ کا خیال کریں اور معاشرہ اس سے بہتر ہوگا. سامعین، اللہ حافظ.